جنات جو خوراک کھا رہے ہوتے ہیں نا یا جو خوراک لے رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا خون وہاں پہ جا کے گراتے ہیں. یہ جب سفلی جادو جن گھروں میں ہوتا ہے ان گھروں میں تنگ دستی، مالی اور معاشی تنگ دستی، لڑائی جھگڑا، بیماریاں آ جاتی ہیں. اصل میں نا عرفان بھائی یہ کچھ شیاطینی مخلوقات کا پہرا لگا دیا جاتا ہے کسی انسان کے ہمزاد کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ تم نے اس کے وجود کے ساتھ اٹیچ رہنا. انہوں نے ہمیں نظر لگانے کی ایک میتھولوجی کے اندر، ایک ہیرارکی کے اندر پھنسا دیا ہے. شو آف سوشل میڈیا تے ویڈیو بنا بنا کے پائی جاؤ تے شو آف کری جاؤ تے نظراں لوائی جاؤ تے بیڑا گرک کری جاؤ. اچھا، اس میں ایک اور چیز آتی ہے، خون کے والے سے بات ہو رہی ہے، تو جب ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ جادو جنات کا کہیں سایہ ہے یا کوئی ایسی ایول پریکٹسز کہیں پہ ہیں، تو لوگوں کے کپڑوں پہ، لوگوں کے گھروں میں خون کے چھینٹے بھی گر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سے خون کے چھینٹے ہوتے ہیں جو اس طرح سے لوگوں کو ہانٹ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں؟ دیکھیں، خون کے بارے میں اگر ہم بات کریں نا تو خون کا رنگ ہے لال. ٹھیک ہے، لال رنگ، اور جو خون لفظ ہے نا وہ انسان کو کرتا ہے خوف زدہ. خوف زدہ یہ کرتے ہیں. خوف زدہ کرتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کے گھروں میں تو آپ بتا رہے ہیں نا خون کے چھینٹے، کچھ لوگوں کے گھروں میں گوشت کے لتھڑے بھی گرتے ہیں، گوشت بھی گرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ لوگوں کو نہیں پتا یہ خون کیسے گر رہا ہے. دیکھیں، جنات کے جسم کے اندر ہمارے جیسا خون نہیں پایا جاتا، یہ تو میں پہلے واضح کر دوں، کیونکہ وہ ہمارے جیسا جسم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا، کوئی ہمارے جیسا یا کوئی جانوروں والا جسم نہیں جس میں سے خون نکلے گا. جنات جو خوراک کھا رہے ہوتے ہیں نا یا جو خوراک لے رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا خون وہاں پہ جا کے گراتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور اچھا. جو گوشت کھا رہے ہوتے ہیں قبرستانوں میں، یا جو کالے جادو کرنے والے، جو ان کے جو استاد یا ان کے جو باس جو ان کو بھیجتے ہیں، ان کو کمانڈ دے کے سفلی جنات کو کہ فلاں گھر میں تم نے خون گرانا ہے، فلاں گھر میں تم نے گوشت گرا کرنا ہے، جو یہ حرکتیں کرنے کے لیے ان کو بھیجتے ہیں، وہ لوگ ان کو جو گوشت کا حصہ دیتے ہیں نا، یہ اس گوشت کو پھر لوگوں کے گھروں میں گراتے ہیں اور لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. یہ صرف خون کے چھینٹے یا گوشت وغیرہ جو یہ صرف خوف زدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کا نہیں، اس امپیکٹ؟ کی تاثیر بھی ہوتی ہے، اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے، صرف خوف زدہ نہیں کرتا. یہ جب سفلی جادو جن گھروں میں ہوتا ہے ان گھروں میں تنگ دستی، مالی اور معاشی تنگ دستی، لڑائی جھگڑا، بیماریاں آ جاتی ہیں اور گھر ٹوٹ جاتا ہے. جو گھر ایسے ٹوٹ ہوتا ہے نا جاتا ویسے ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا مطلب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، مطلب گھر ٹوٹنے کے مراد یہ ہے کہ ہے، رشتے تعلق ٹوٹ جاتے ختم ہو جاتے ہیں. ہیں. جی. اور میں اور اس طرح جو چیز میں نے اب آپ کو عمل بتایا، وہ جو عمل ہے وہ اس چیز میں بڑا اسٹرانگ، بڑی اسٹرانگ وہ پاور رکھتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کے گھر میں آؤٹ سائڈر آ کے بھی اگر کہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اپنی پریکٹیکلی، یہ میرے ساتھ جو پیش آئی، اگر آپ اجازت دیں تو. آپ کے ساتھ پیش ہے. ہاں جی، ہمارے ساتھ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کی تھی شادی. اوکے. تو جو کی بیوی تھی نا، اس کے اوپر تو اللہ کی ذات ہے، آپ کے اندر اخلاقیات ہوتی ہے. چھوٹی سی بچی، ہم نے اس کے ساتھ اچھے معاملات کیے اور اچھے طریقے سے اس کو رکھا. 1.25 سال 1.5 سال میں 3 بار ملک سے باہر بھی گئی. بھائی میرا ماشاءاللہ پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک. اب اس بچی نے اپنی ماں کے کہنے پہ گھر میں کالا جادو کرنا شروع کیا. میرے پاکستان چھوڑنے کے بعد اس نے اپنے گھر کے اندر جو آج کل جو عورتیں ہیں نا، وہ اپنے شوہروں کو قابو کرنے کے لیے، گھر سے سیپریٹ ہونے کے لیے، گھر کو توڑنے کے لیے نا، اپنے جو ان کے ہسبینڈ جس کے ساتھ جس روم میں رہ رہی ہوتی ہیں، اس روم کو وہ ہاؤنڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کہ اپنے جو پیریڈز کے جو پیڈز ہوتے ہیں اور جو انڈر گارمنٹ ہوتے ہیں نا، جن کو پیریڈز کا بلڈ لگا، ان کو بیڈ کے نیچے رکھتی ہیں یا واش روم میں استعمال کرتی ہیں. یہ ہمارے گھر میں اس بچی نے کام کرنا شروع کیا تھا جادو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے، مالک کا بڑا کرم ہے. گھر میں زیارتیں پڑی ہیں، غلاف کعبہ بھی پڑا ہوا ہے، غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑا ہوا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے تخت کی شبیہ بھی رکھی ہوئی ہے، مولا علی علیہ السلام کی جو تربت مبارک ہے اس کے نیچے جو لکڑی کا ایک فریم ہے، اس کی لکڑی کا ٹکڑا بھی پڑا ہوا ہے. اس طرح کے بہت سے تبرکات میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. مولا غازی عباس بادشاہ شہنشاہ کا علم لگا ہوا ہے گھر کے اوپر. اور میں خود یہ بذات خود یہ جو گوشت کا جو عید کے اوپر قربانی کا جو خون کا میں نے عمل بتایا، یہ خود میں اپنے گھر میں کرتا ہوں. میرے گھر کے دونوں پلرز کے باہر اور بیک سائڈ پہ، کیونکہ 7 پلاٹ ہے، پیچھے بھی ایک پلاٹ ہے، تو وہ چاروں طرف آج بھی خون لگا ہوا نظر آئے گا، کوئی بھی جا کے دیکھ لے. تو ان چیزوں نے میرے گھر کو بھی بچایا ہے
کہ میں صرف باتیں لوگوں کو نہیں بتاتا, میں جو پریکٹیکل کرتا ہوں نا ذاتی طور پہ, یا جو میں نے چیز پڑھی ہو میں وہی بتاتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. میری نہیں عادت کہ میں کوئی ہوا میں اڑتی کوئی بات کسی کو کہہ دوں کہ بھی ایسے کر لو ویسے کر لو. اچھا, یہ آپ نے اب تو خیر اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیا, شاید آپ کے اپنے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا واقعہ, وہ بھی واقعہ کیا تھا؟ یہ تو بھائی والا واقعہ تھا نا. میرے ساتھ تو عرفان بھائی میری پوری فیملی پہ ہماری جادو تھا, اور ہمارے یہ ددیال کی طرف سے شروع ہوا تھا. اوئے ہوئے. کے بعد ہم نے بڑا لائف میں سفر کیا ہوا ہے. میں نے خود بذات طور پہ میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی تھی تنگ آ کے حالات سے, ان دا ارلی ایج, میں 18 سال کا تھا. جن وقتوں میں, اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں, میں تب بھی نمازیں پڑھتا تھا, میرے گھر والے بھی نمازیں پڑھتے تھے, سب کچھ پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن صرف دعا نہیں, دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ان چیزوں کے زیادہ اویئرنیس نہیں تھی کہہ لیں, اور میرے والد صاحب کا بھی ان چیزوں پہ بلیو نہیں تھا. ان کا ایک اندر سے یہ تھا کہ ان چیزوں کو جتنا آپ نیگلیکٹ کریں اتنا وہ آپ ایزی رہتے ہیں. لیکن وہ جس قدر شدید عمل تھا ہمارے اوپر کہ رات کو سوئے ہوئے کوئی چیز میرے والد صاحب کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلاتی تھی. ٹھیک ہے, میرے بھائی یہ کو, بڑی کامن چیز ہے, یہ بڑی کامن چیز ہے انگوٹھا ہلانا, بہت لوگ شکایت کرتے ہیں اس چیز کا, یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں نا عرفان بھائی یہ کچھ شیاطینی مخلوقات کا پہرا لگا دیا جاتا ہے کسی انسان کے ہمزاد کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ تم نے اس کے وجود کے ساتھ اٹیچ رہنا, اٹیچ رہنا, اس نے ساتھ ساتھ ہی پھرنا ہے, پھر یہ ساتھ ساتھ رہنا, آپ نے جدھر بھی جانا ہے, آپ نے جس کام کو ہاتھ ڈالنا ہے, آپ نے سونے کو ہاتھ ڈالنا ہے تو اس نے مٹی ہو جانا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. سمجھ رہے ہیں. اور بھی آپ لاہور میں ان دوران ابا جی نے بڑی محنت کر رہے تھے, بڑا سٹرگلنگ پیریڈ تھا, بڑا لائف میں ڈاؤن فال دیکھا, بڑے برے حالات دیکھے ہوئے ہیں, اور ابا جی بڑی محنت کرتے تھے. لاہور میں ایک بڑا مشہور بروس برانڈ ہے, اس کو جو مسالہ جو وہ لگاتے ہیں اس کا وہ سپلائی ہماری طرف سے جاتی ہوتی تھی, میں نام نہیں لوں گا ان کا. اچھا 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 اچھا. وہ سپلائی ہماری طرف سے جاتی تھی. پھر اس بزنس میں ڈاؤن فال آیا, تو وہ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس نہج تک پہنچا دیا گیا کہ میرے لیے وہ ناقابل بیان ہے وہ چیزیں, کہ میری جو جب 18 سال کی عمر میں, آپ کو پتا ہے لڑکے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی لڑکیوں کے چکروں میں یا کوئی گھومنے پھرنے یا چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. ہماری زندگی کی الگ ہی ٹینشنیں تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ در اہل بیت پہ جھکتے ہیں اور جب آپ پنجتن پاک کے فرمان پہ, ان کی عشق میں, ان کی محبت پہ آپ سارے تسلیم خم کرتے ہیں, تو وہ پھر جو پوری دنیا نا ان کو آپ کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں. اور میں الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ سفر کیا, بہت تکلیفیں پریشانیاں ان جادو کے معاملات کی وجہ سے دیکھی ہیں, تو مجھے اللہ نے نوازا بھی بڑا, میں اللہ سے راضی بھی بڑا, مجھے ایک بال برابر بھی شکوہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا مطمئن ہوں میں کہ میں کہتا ہوں کہ میں کیا, میری نسلیں بھی قیامت تک بیٹھ کے 24 گھنٹے صبح شام شکر الحمدللہ پڑھتی نے تو حق نہیں ادا ہو سکتا. میرا مالک اتنا رحیم. اچھا, یہ آپ کے لیے تو بڑا کامن ہوگا, لیکن ہمارے جو نئے ویورز ہیں ان کو بتانا ضروری ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس طرح سے پتا چلے کہ مجھے یار میرے پہ جادو ہو گیا یا میرے پہ نظر لگ گئی, کیونکہ اتنا کامن ہو چکا ہے یہ سارا کچھ کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے پہلے, آہستہ آہستہ وہ بھی اسی بلیف پہ آنا شروع ہو گئے. عرفان بھائی یورپ میں انگلینڈ سائڈ پہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ پڑھانے جانے لگے ہیں, شروع کرنے ہیں. وہ سبجیکٹ جادو اور جنات کے اوپر ہے. یورپ میں ایڈنبرا اسکاٹ بلیک لینڈ, میجک پہ, بالکل, ہاں جی, اسکاٹ لینڈ میں تو اس پہ کام ہو رہا تھا باقاعدہ. پھر آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی میں گلوب ڈیل, اور ویٹیکن سٹی میں باقاعدہ پورے ایک لائسنس کے تھرو ایکسرسزم کا ایک پورا طریقہ ہے. کرسچینٹی ریلیجن میں, تمام دنیا کے مذاہب میں ان چیزوں پہ بلیو ہے. ہمارے یہاں پہ لوگوں میں صرف تھوڑی سی نا ایک ہٹ درمی پائی جاتی ہے, بس ایک ضد. لیکن اگر آپ قرآن پاک کو اردو سے پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جادو کا کہاں کہاں پہ تقریباً 25 جگہ پہ, کم و بیش 25 جگہ پہ جادو اور جنات کا ذکر آیا ہوا ہے. اور ایک سورج جن الگ سے جنات کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, مکے میں باقاعدہ ایک مسجد ہے. میں جب 2018 میں عمرہ کر کے آیا, شب بارات کی رات 15 شعبان میں نے جب عمرہ کیا, تو وہاں پہ ایک قبرستان ہے جنت معلیٰ مکے میں نا, جہاں پہ جناب ابو طالب علیہ السلام, خدیجہ السلام کی قبر ہے. اس کے پاس ہی مسجد ہے, ایک مسجد جن. اس کے گنبد کے اندر سورہ جن کی پہلی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں.
اب اس مسجد کے حوالے سے بہت سی لوگوں کے بارے میں رائے پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ سرکار کے پاس جنات انسانی روپ میں قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے آتے تھے، اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں پہ کہی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا تو، ان مخلوقات کا تو انکار ہے ہی نہیں. لیکن اس وقت 2026 میں دیکھیں فینومینا سمجھنے کی ضرورت ہے عرفان بھائی. جادو سے زیادہ جو بری چیز ہے نا، خطرناک چیز، وہ ہے بری نظر. ہمیں ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں اس چیز میں پھنسا دیا گیا ہے، جبکہ وہاں پہ جو ہمارے دشمن ہیں یہودی اتنے سے، وہ لوگ آج بھی بٹنوں والا موبائل یوز کرتے ہیں. شاید میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. جی جی ٹھیک ہے، جی جی. وہاں پہ یہ ساری اپلیکیشن یوز نہیں ہوتی جو ہم ساری یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے اچھا بنائی ہے ساری اپلیکیشن وہ خود یوز نہیں کرتے. یوز نہیں کرتے. اچھا، ہمیں نظر زدہ کرنے کے لیے، نظر لگانے کے لیے سرکار کی واضح روایت ہے کہ نظر بد اتنی بدبخت چیز ہے کہ انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، اب جادو تو وہ پوری دنیا پہ کر نہیں سکتے تھے یہودی کے، فلانے انسان پہ بھی کریں، فلانے پہ بھی کریں. انہوں نے ہمیں نظر لگانے کی ایک میتھولوجی کے اندر، ایک ہیرارکی کے اندر پھنسا دیا ہے. شو آف. سوشل میڈیا تے ویڈیو بنا کے پائی جاؤ تے شو آف کری جاؤ تے نظراں لوائی جاؤ تے بیڑا گرک کری جاؤ. تے نظراں لوائی جاؤ تے بیڑا گرک کری جاؤ. اپنا بیڑا گرک کری جاؤ. اور جتنا انٹرنیٹ سب کانٹیننٹ میں سستا ہے، وہ یورپ میں یا کہیں اور اتنا سستا نہیں ہے انٹرنیٹ. دنیا میں باہر سب سے زیادہ مہنگا ہے، وہاں پہ اتنا زیادہ سستا ہے. اور دیکھیں آپ یہ چیز نوٹس کریں انٹرنیشنل لیول پہ کہ جو کوئی بھی سیلیبریٹی جتنی زیادہ لائم لائٹ میں آ رہی ہوتی ہے نا، اچانک سے اس کا کوئی نہ کوئی سکینڈل بن جاتا ہے. اچانک سے ایک دڑم سے کر کے نیچے ریورس گیئر لگتا ہے، نیچے گر جاتا ہے وہ بندہ. یہ نظر کھاتی ہے.